بریک کے بعد پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، بقیہ سوالات آگے خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا یہ سوال ہے کہ جو نماز کے وقت ٹوپی پہنتے ہیں اور سر پر یہ کب سے شروع ہوئی اور کیوں پہننا چاہیے، اور جو مولانا لوگ امامہ پہنتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ شکریہ، میں مرزا ذیشان حیدر حیدرآباد سے ہوں۔ دیکھیں، نماز کی حالت میں سر کا ڈھانپنا مستحب ہے اور سنت پیغمبر ہے کہ امامہ سے یا کپڑے سے جو آپ رہتا تھا اس پر رکھتے تھے، تو سر ڈھانپنے ہی سے نکلا ہے یہ طریقہ کہ ٹوپی پہن لیا جائے تاکہ کچھ حصہ سر کا پوشیدہ رہے اور ڈھکا رہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ ٹوپی اسلام میں یوں تو نہیں ہے کہ ٹوپی پہننا چاہیے، ٹوپی کا تو کہیں ذکر بھی نہیں ہے، بلکہ سر کا ڈھانپنا جو ہے وہ یہ سر کا ڈھانکنا جی امامے کو پہن کے مستحب ہے، اور اسی طرح سے ردا ڈال کے نماز پڑھنا مستحب ہے۔ تو اسلام میں شریعت میں آیا ہے جو سنت پیغمبر ہے، جی وہ ہے سر کا ڈھانکنا۔ جہاں جہاں سر کا ڈھانکنا آیا ہے وہ ہے ایک نماز ہے، اور اسی طریقے سے بیت الخلاء اگر واش روم میں جا رہا ہے وہاں، تو اس حالت میں اسے چاہیے کہ اپنے سر کو ڈھانکے۔ جی شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام امینہ ہے، میں کرناٹکا اسٹیٹ سے آپ سے ایک کویشچن کر رہی ہوں، کیا آئی بروز اور میک اپ کرنا جائز ہے؟ اور ایک کویشچن یہ پہلے تو یہ جواب دے دیجیے۔ دیکھیں، یہ بذات ہی اس عمل کو انجام دینا، ایبرو بنانا یا میک اپ کرنا حرام نہیں ہے، جی لیکن کسی نامحرم کے لیے جی یا کسی ایسی گیدرنگ میں جہاں نامحرم ہے میک اپ کر کے جانا، وہاں جو ہے وہ ناجائز ہو جائے گا اور جائز نہیں ہوگا شرعی طور سے۔ دوسرا سوال ان کا اسی سے متعلق ہے کہ بیوٹی پارلر سکھانا ہمارے شریعت میں جائز ہے یا نہیں؟ وہی مسئلہ یہاں پر بھی آئے گا کہ اگر آپ عورتوں کے لیے، اگر لڑکی ہے تو وہ عورتوں کو جو ہے وہ سکھا رہی ہے، یا یہ کہ وہ خود بیوٹی پارلر جو ہے وہ کھول لیا ہے اور خود جو ہے وہ یہ کام کر رہی ہے اور دوسروں کو جو ہے وہ سنوار رہی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نامحرم کو وہ جائز نہیں ہوگا۔ شکریہ۔ السلام علیکم زیدی بھائی۔ علیکم السلام۔ اور مولانا صاحب، میرا ایک سوال ہے کہ اس کا جواب نہیں آیا، پہلے بھی پوچھا تھا، جواب نہیں آیا۔ میرا سوال ہے، میں نے ایف ڈی کیا، بینک میں جو انٹرسٹ ملا اس انٹرسٹ کے پیسے سے مجالس کر سکتے ہیں؟ مجھے پوری امید ہے کہ آپ 23 دسمبر کو میرے سوال کا جواب دیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ 23 دسمبر تو نکل گیا، اب یہ انشاءاللہ 30 دسمبر کو انشاءاللہ یہ آ رہا ہے، آج آپ کا سوال کا جواب ہے۔ اس سے قبل 3 ہفتے تک میں تھا نہیں یہاں، آپ کا سوال کیوں نہیں آیا؟ جو اس کا ذمہ دار ہے ان کو میں ضرور تنبیہ کروں گا کہ آپ کا سوال مجھ تک کیوں نہیں پہنچایا۔ اور بہرحال دیکھیں، اس میں ایف ڈی کا مسئلہ یہ ہے نا کہ پہلے تو ایف ڈی اگر کر رہے ہیں تو آپ اس نیت سے نہ کیجئے، آپ اپنے رقم کی حفاظت کی نیت سے رکھ دیجئے، لیکن نیت میں اگر دیا رقم تو لیجئے، نہیں اگر دے رہے تو مطالبہ کرنے کا حق نہیں ہے، اور اس طرح سے اگر ملتا ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ شکریہ آغا۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ کیا ٹائی لگانا حرام ہے؟ اگر حرام ہے تو اسکول میں ٹائی کیسے لگا سکتے ہیں؟ میرا نام فضا فاطمہ ہے، میں پونا سے بول رہی ہوں۔ دیکھیں، جس علاقے میں اور جس جگہ یا جس شہر میں یا جس ملک میں اگر ٹائی لگانا یہ ایک غیر اسلامی رسم میں سے مانا جاتا ہے تو پھر اس کا لگانا صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ لیکن اگر عام طور سے یہ کسی دین کا حصہ نہیں ہے اور لوگ اس کو یوز کرتے ہیں تو اس طرح سے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، خاص طور سے ہندوستان میں کوئی حرج نہیں، جیسے ہندوستان میں ہے تو یہاں کوئی علامت خاص مذہب کی نہیں ہے۔ جی۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرے پاپا گھر بنانے کے کانٹریکٹر ہیں، 2 سال سے کام نہیں مل رہا ہے جس کی وجہ سے ہم بہت پریشانی میں مبتلا ہیں، 20 لاکھ کا قرض ہو گیا، اس پریشانی کے لیے کوئی دعا یا وظیفہ بتا دیجیے۔ دیکھیں، اس کے لیے تو سب سے پہلے یہ کہ صدقہ دے دیں، اور کیونکہ صدقہ سے بھی بہت سی برکتیں آتی ہیں۔ جی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم کو چاہیے ہر نماز کے بعد ایک چھوٹا سا ذکر ہے، اگر وہ پابندی کریں تو ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ نماز کے بعد یہ دعا چھوٹی سی پڑھیں،
اللہم اغنی بحلالک عن حرامک وبفضلک عمن سواک. یہ پڑھیں اور اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ تکرار کریں یا غنیو یا غنیو یا غنیو یا غنیو. جی یہ تکرار کریں، ریپیٹ کریں، زیادہ پڑھیں، اس کی برکت سے انشاءاللہ. اور کوشش کریں، آج کل معاملات ہیں اس طرح کے، اور بھی مشکلات ہیں کبھی، لیکن یہ کہ اس دعا کی برکت سے بھی مشکلات ہو گئی. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام. سلام. میرا سوال شہادت ثالثہ کے متعلق ہے. سوال یہ کہ جب شہادت ثالثہ کی اجازت کئی مجتہدین نے دی ہے تو آج شہادت ثالثہ کی اتنی شدید مخالفت کیوں ہوتی ہے؟ جو مومنین اس کو پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھے اور جو نہیں پڑھنا چاہتا نہ پڑھے، لیکن یہ مخالفت کیوں ہوتی ہے؟ منتظر سید رضا علی رضوی. مسئلہ دیکھیں، میں اس بحث میں نہیں آنا چاہتا ہوں کہ کس نے اجازت دی ہے، کس نے اجازت نہیں دی، اور کتنے مراجع ہیں اور کتنے ایسے مراجع جو مخالفت کر رہے ہیں، یہ بحث نہیں. لیکن اتنی بات یاد رکھیں کہ اگر آپ جس کی تقلید کر رہے ہیں، اگر وہ مرجع آپ کو اجازت دے رہا ہے تو آپ پڑھیے، اور اگر نہیں اجازت دے رہا ہے تو آپ ہرگز نہیں تو مت پھر پڑھیے. آپ کو اجازت نہیں ہے پڑھنے کی. آپ اپنے مرجع کے مسائل پر عمل کیجئے، وہی آپ کے لیے ضروری ہے. بہت بہت شکریہ آغا. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام. ہمارا سوال ہے کہ باپ کی ملکیت یعنی گھر اور دوسری جو زمین ہے، میرا ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہے، اس میں لڑکے کو کتنا حق اور لڑکی کو کتنا دینا ہے؟ جی دیکھیں، جہاں تک حق کا مسئلہ ہے یہ تو بالکل واضح ہے کہ باپ کی میراث میں لڑکا لڑکی دونوں کا حق ہوتا ہے، اور قرآن کے روح سے یہ ہے کہ لڑکے کو لڑکی کے 2 برابر ملتا ہے. جی مثلا فرض کر لیجیے، مثال دیتے ہیں، اگر 1,00,000 روپیہ ہے، روپیہ اگر جی. یا زمین جائیداد اس کو بیچا اور 1,00,000 روپیہ مل گیا، تو 2 لڑکا ہے اور 1 لڑکی ہے. جی تو اس 1,00,000 کو آپ کو 5 حصے میں تقسیم ڈیوائڈ کرنا ہے. ہے. 5 حصہ تقسیم کر کے 2 حصہ یعنی 4 حصہ، 2 حصہ کر کے آپ لڑکے کو دے دیجئے، اور 1 حصہ بچے گا وہ لڑکی کو دے دیجئے. اس کے برعکس ہو، اگر 2 لڑکی ہے 1 لڑکا ہے تو اس صورت میں 4 کرنا پڑے گا. جی 2 حصہ لڑکے کو دے دیجئے، 1 لڑکی کو دے دیجئے. اس طرح سے لڑکا اور لڑکی کا تقسیم ہوگا، اور دینا چاہیے. دوسری بات، لڑکی کو دینا دین کی نظریے میں دینا کمپلسری ہے. اگر لڑکی کو اس کا حق نہ دیں تو کیا والدین گناہگار ہوں گے؟ گنہگار ہوں گے. جی جی گنہگار ہوں گے. لڑکی کا حق ہے، اس کو باپ کی جائیداد سے ملنا ہے، اور اس کا حق ہوتا ہے. اگر نہیں دیں گے تو گنہگار ہوں گے. وہ حق ناجائز غصبی ہوگا، مگر یہ کہ وہ خود راضی ہو کہ ہمیں نہیں چاہیے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. نہ دیا جائے، لیکن زبردستی نہ دیا جائے وہ صحیح نہیں ہے. شکریہ آغا. سلام سر، آئی ایم فرام پاکستان. میرا مسئلہ ہے کہ میرے شوہر کے 2 بیوی ہیں، پر وہ مجھے ان کے ساتھ نہیں رکھتے ہیں، اور میرا شوہر بھی مجھے اپنے گھر پر رکھ رہا ہے. اس کی بیوی سمجھ نہیں پا رہی، پتہ نہیں کیا سوال ہے، یہ سمجھ میں یعنی نہیں آ رہا. دونوں میں اختلاف ہے، پریشانی ہے جی. کہ وہ برابر کا حق ادا نہیں کرتے. دیکھیں جی. جو بھی ہے صورتحال، اگر وہ بیوی نہیں رہنے دے رہی ہے ان کو، یا شوہر ان کو اب ان کو نہیں رکھ رہا ہے، یا نہیں آنے دیتا، یا نہیں آ رہے، تو یہ سارے مسائل دیکھیں دوسری شادی کے بعد پیدا ہوتے ہیں. تو دوسری شادی کی اجازت اسلام نے اس حالت میں نہیں دی ہے. بہت اگر سخت شرط ہے اس کے لیے، سخت شرائط ہیں. اگر آپ حق دونوں کا اور دونوں کے درمیان عدل اور انصاف قائم کر سکتے ہیں تو ہی دوسری تو شادی دوسری شادی جو ہے جہاں آسان ہے وہیں سخت بھی ہے. سخت اس اعتبار سے ہے کہ آپ کو دونوں کے حقوق کو رعایت کرنا ہے، کسی پر ظلم نہ ہو، کسی کا حق چھینے. دونوں کو آپ محبت دیجئے، دونوں کو حق دیجئے، دونوں کا جو ہے وہ خیال رکھیے، اور خرچ وغیرہ انفاق وغیرہ کا معاملہ آئے گا. آسان یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پیسہ آ گیا تو دوسری شادی کر لیں. پیسے سے دوسری شادی نہیں ہوتی ہے، بلکہ دونوں کے حقوق کی رعایت کر کے شادی ہوتی ہے. پیسہ تو بعد میں
بعض جگہ شاید ہو سکتا ہے شادی کرنے سے خود بیوی پیسہ لے کر کے آئے، جی وہاں ضروری نہیں ہے کہ وہ شوہر کے پاس پیسہ ہو تو شادی کر لے، نہیں، شاید بہت سی عورتیں ایسی ہیں کہ جو سرپرستی تلاش کرتی ہیں، وہ خود مال رکھتی ہیں اپنے پاس، لیکن وہاں انصاف دینا ہوگا۔ شکریہ آغا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ السلام۔ وین آپ جس میں ڈونیشن اور خمس کا آپشن ہے، کیا اس میں صدقہ کا آپشن نہیں آ سکتا؟ اور صدقہ آپشن میں بھی اگر دو آپشنز لائک ایک صدقہ امام کی حفاظت کے لیے نکالا گیا، بی کسی کام کے لیے نکالا گیا یعنی عام صدقہ، یہ آپشنز ملائے تو ڈونیشن یا صدقہ بھیجنے میں آسانی ہو جائے گی۔ خدا حافظ۔ عباس گروگرام سے یعنی گڑگاؤں سے یہ سوال ان کا سجیشن ہے۔ ٹھیک ہے، جی کیا جا سکتا ہے۔ جی، یہ آپ کا سجیشن ایڈمن تک پہنچ گیا، انشاءاللہ دیکھیے اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک طویل سوال آپ کی خدمت میں آغا پیش کر رہے ہیں۔ ارشاد۔ السلام علیکم مولانا صاحب، آپ لوگوں کا پروگرام مسائل زندگی ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔ یہ آپ کا پروگرام ہے، ہم سب کا پروگرام ہے، اور سبحان اللہ آپ کے سارے پروگرام کافی انفارمیٹیو ہوتے ہیں، مجھے ان سے کافی نالج ملتی ہے۔ صرف دینی ہی نہیں، معاشرے میں آج کی ضرورت کے حساب سے بھی کافی نالج آپ کے چینل سے ہمیں ملتی ہے، الحمدللہ۔ اللہ آپ لوگوں کے چینل اسی طرح گرو کرتا رہے اور لوگ اس سے جڑتے رہیں۔ میرا سوال یہ تھا کہ میرے ایک رشتہ دار نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے کہ جب مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو ضربت لگی تو امام حسن اور امام حسین علیہم الصلوۃ والسلام کہاں تھے؟ کیا وہ مسجد نہیں جاتے تھے؟ کیونکہ وہ بعد میں مسجد گئے، اس کا مطلب وہ لوگ نمازی، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، میں تو دہرا بھی نہیں سکتا ہوں، یہ کفر ہے، یہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ میرے پاس اس بات کا جواب تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں نے ان کی بات نہیں مانی، پر وہ مجھ سے اس بات کو ماننے پر مجبور کرنے لگے۔ مجھے بہت افسوس ہوا اس بات پر کہ آج کل اس طرح کے سوال لوگ اپنی باتوں کو اونچا دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ زندگی میں کوئی بات ہوگی تو وہ اہل بیت سے جوڑ دیتے ہیں، جس کی جو غلط لگتا ہے۔ پلیز میرے اس سوال کا جواب ضرور دیجیے گا۔ سلطنت فاطمہ دہلی سے سوال کر رہی ہیں۔ جی دیکھیں، جہاں تک مولا کائنات کے شب ضربت میں حسن امام حسین علیہ السلام کا گھر میں رہنا ہے، تو دیکھیں ایک کوئی بات آتی ہے تو ہم اس کے دیگر پہلوؤں کی طرف غور کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہو سکتا ہے غور کریں تو دوسرے مسائل نکلیں گے۔ یہاں یہ تو نہیں کہا گیا ہے کہ جب امام حسن امام حسین علیہ السلام مسجد میں نہیں آئے تو یہ مطلب کہاں سے نکالا گیا کہ وہ نماز نہیں پڑھتے یا آتے نہیں تھے؟ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ وہ وقت نافلہ کا تھا اور نماز صبح سے پہلے کا وقت تھا جب مولا کائنات گھر سے نکلے تھے۔ تو اس وقت مولا کائنات آئے تھے، نکلے تھے مسجد کی طرف جانے کے لیے، اور اس وقت اذان کا وقت نہیں تھا کہ آپ کو بھی گھر سے نکل جانا چاہیے۔ پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ خود مولا کائنات نے امام حسن امام حسین علیہ السلام کو گھر میں رہنے کے لیے حکم دیا تھا کہ آپ کو گھر، کیونکہ آپ آنا چاہ رہے تھے لیکن روکا ہے، شاید اسی لیے خاص طور سے روکا تھا کہ ابھی ضرورت پڑے گی ان بیویوں کو، امام جناب زینب اور ام کلثوم علیہ السلام کو، کہ گھر میں کوئی نہیں ہوگا، اس لیے کہ ماں تو ہے نہیں، یہی بچے ہیں۔ تو امام حسن امام حسین علیہ السلام بعد میں آئے ہیں، جب آپ کو آواز سنائی دی تو مسجد آئے، آپ نے نماز تمام کی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام نماز حسن نہیں نے ہے؟ نماز پڑھائی ہے، اور امام نے فرمایا کہ پہلے مومنین کو نماز جو ہے وہ مکمل کرو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر نماز نہیں پڑھتے تھے تو کیسے؟ یہ تو مولا کائنات کے لیے بھی جو ہے وہ مشہور کر دیا گیا تھا کہ وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، اور جب ان کو یہ پتہ چلا کہ مسجد میں شہید ہوئے اور ضربت لگی تو حیرت کرتے تھے، کیا وہ مسجد بھی جاتے تھے اور نماز بھی پڑھتے تھے؟ تو اس سے یہ مطلب نہیں نکالا جا سکتا ہے کہ نماز نہیں پڑھتے، بلکہ خود مولا نے روکا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ وقت نماز نہیں تھا کہ مولا کے ساتھ اس وقت نکلتے، اور مولا کائنات پہلے آئے، تو یہ مصلحت تھی کہ امام علیہ السلام ان کو گھر میں روک کے آئے۔ میرا نام منظور حسین ہے، گورنمنٹ سرونٹ ہوں، 3 سال گزر چکے ہیں، پوسٹنگ اسائنمنٹ نہیں ملی، اس کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے۔ توسل کیجئے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے، اور ایک
استغاثہ ہے مفاتیح الجنان میں، استغاثہ و امام زمان علیہ السلام. آپ وہ پڑھیے، 2 رکعت نماز پڑھے، امام سے کہیے انشاءاللہ سب انشاءاللہ العزیز. السلام علیکم. علیکم السلام. میں محمد صادق، پاکستان، مقیم بحرین. میرا سوال یہ ہے کہ میرا ایک دوست جس نے ایک شادی شدہ لڑکی سے شادی کی، جس کا شوہر 10 سال پہلے لاپتہ ہوا ہے اور نہیں معلوم زندہ ہے یا مر گیا ہے، اس صورت میں شادی کا کیا حکم ہے؟ شکریہ. اور ہاں آغا، مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ میرے سوال کا جواب مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ آج آ رہا ہے، یہ آج 30 دسمبر 2022 کو شب میں 9 بجے آپ کا سوال کا جواب دیا جا رہا ہے. جی آغا فرمائیے. سب سے پہلے تو میں اپنے برادر محترم سے عرض کروں گا کہ دوست کو کہیں کہ پہلی فرصت میں وہ اپنی اس بیوی سے الگ ہو جائیں، جی جدا ہو جائیں، اس لیے کہ یہ شادی درست نہیں ہے. جی اس لیے کہ جب تک طلاق نہیں ہوگا اور طلاق کے بعد عدہ نہیں گزرے گا، اس وقت تک دوسرا عقد نہیں ہو سکتا ہے. 10 سال 20 سال لاپتہ ہونے کے بعد طلاق نہیں ہو جاتا خود سے، بلکہ طلاق پڑھنا پڑتا ہے، اور وہ بھی اس وقت ہوتا ہے کہ جب اس کے حیات سے تلاش اور جستجو کرنے کے بعد مایوسی ہو گئی ہو، جی یا یہ کہ حاکم شرع نے اس سلسلے میں تحقیق کیا، تلاش کیا، جستجو کی، نہیں ملا، اب اس کے بعد پھر ایک مہلت دی جاتی ہے 2 سال 3 سال کے لیے، 3 سال کی مدت پھر گزر جاتی، تب اس کی طرف سے طلاق پڑا جاتا ہے، اور طلاق ہو جانے کے بعد عدہ، پھر اس کے بعد دوسری شادی. تو یہ بغیر طلاق کے، لہٰذا ان کو پہلے مرحلے میں جدا ہو جانا چاہیے، اور اس کے بعد وہاں کسی عالم دین سے رجوع کریں، وہ مسئلے کو حل کر دیں گے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. حضرت مجھے یہ بتانے کی مہربانی کریں کہ تسبیح کو گلے میں پہن سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر پہن بھی لیتے ہیں تو کوئی برائی تو نہیں ہے؟ بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے. جی. اور اگر تسبیح کے دانوں میں اگر ذکر خدا ہے، اللہ کا نام ہے، تو پھر بدن کے اوپر لگے گا، اور بدن اگر پاک نہیں ہے یا وضو سے نہیں ہے تو ٹچ ہوگا بدن، تو درست نہیں ہوگا. یا یہ کہ واش روم جا رہے ہوں گے تو اس وقت آپ، جیسا یہ تسبیح پہننے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ پہننا جو ہے یہ کوئی ایک فیشن نہیں ہونا چاہیے، جی. اور ورنہ جو ہے بے احترامی ہوگی. جی. لہٰذا پہننے کے لیے تسبیح نہیں ہوتی ہے، تسبیح جی. ہوتی ہے ذکر خدا کرنے بے کے شک. لیے. جی. تو ذکر خدا کریں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ کہ لڑکا اپنی بیوی کی سنتا ہے اور اپنی ماں پر ظلم کرتا ہے، تو اس کی سزا دنیا و آخرت میں کیا ہوگی؟ تفصیل سے بتائیے. اگر لڑکا جو ہے وہ واقعاً ناحق طریقے سے ماں کے اوپر زیادتی کرتا، ظلم کرتا ہے، تو ماں کو ناراض کرنے کی سزا بہت عظیم ہے، بہت بڑی سزا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. آخرت میں جو ہے وہ تو ہے، دنیا میں بھی ہے. جو بیٹا ماں باپ کی عزت نہیں کرتا اور بے احترامی کرتا ہے، سب سے پہلے تو اللہ اس کی نسل کو ختم کر دیتا ہے، اللہ اکبر. اس کی نسل کو برباد کر دیتا ہے اللہ. یعنی بے نسل، اس کی نسل منقطع ہو جاتی ہے. امام رضا علیہ السلام کی حدیثوں میں سے ہے، اگر نافرمانی کرتا ہے اس کی عمر کی برکت ختم ہو جاتی ہے. لہذا کسی بھی عنوان سے ماں کے حق کو پامال نہیں کرنا چاہیے. کتنا یعنی رکھا ہے اللہ نے اسلام میں ماں کے درجے کو، باپ کے درجے کو. اگر ان کو ہماری ضرورت نہ بھی ہو، اگر وہ ہمارے محتاج نہیں بھی ہیں، جی. تب بھی کہا گیا ہے کہ آپ ان کو دیتے رہیے خرچ، آپ ان کا خیال رکھیے، اگرچہ وہ مالدار ہوں. آپ دیں گے تو یہ آپ کے مال میں برکت کا سبب بنے گا، آپ کی زندگی میں برکت کا سبب بنے گا. جی. ان کے درجے کو کوئی پانے. لہٰذا کبھی ماں باپ کے حق کو پامال نہیں کرنا چاہیے اور ان کو اذیت نہیں دینا چاہیے. شکریہ آغا. السلام علیکم. والسلام. السلام. میں براق بول رہا ہوں. جی. میرا کوشچن یہ ہے کہ کیا کسی اور کے گناہ کی سزا کسی اور کو ملتی ہے یا جیسے باپ کے گناہ کی بھرپائی اس کا بیٹا یا بیٹی کرے؟ پلیز بتائیے. دیکھیں، ہر ایسا تو نہیں ہے کہ وہ جو گناہ ہوتا اللہ اس کے سزا. کچھ چیزیں ہیں، یعنی حق الناس، حق اللہ، یہ الگ الگ کا. حق اللہ ہے تو یہ تو اللہ جو ہے وہ سمجھے گا اور
حقوق الناس میں ایک حد تک یہ ہے کہ جب تک وہ سزا، جب تک وہ حق ادا نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے اس کا عذاب آنے والی نسلیں بھی جو ہے وہ دیکھیں، یہ ممکن ہے۔ اس کے برے اثرات جاتے ہیں، اثرات تو ہوں گے جی، اثرات، برے اثرات، چاہے وہ اولاد نسلوں میں گناہگار ہو یا نہیں ہو، یا لیکن نہ ہو۔ اثرات ہوں گے اس جس طریقے سے نیکی کے لیے بھی کہا گیا ہے، اگر فرض کر لیجئے کوئی باپ جو ہے وہ سخی ہے جی اور بہت ہی جو ہے وہ لوگوں کے اوپر جو ہے وہ خرچ کرتا اور انفاق کرتا، یہ ایک اثر اس کا یہ ہے کہ اس کی نسل میں آنے والے لوگوں کو عزت ملے گی اور وہ لوگوں میں عزیز ہوگا، عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ تو جس طرح سے نیکیوں کے اثرات نسلوں میں جاتے ہیں، بعض برائیوں کے اثرات بھی اس کی نسلوں میں جاتے ہیں۔ تو اگرچہ اس نے برا نہیں کیا مگر اس کے اثرات تو ہوتے ہیں۔ شکریہ آقا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سلام۔ میرا سوال ہے کہ او سی ڈی اور اویسو compulsive disorder features a pattern of unwanted thoughts and fears that lead to you to do repetitive behaviors کی پرابلم کو کیسے اور دور کریں؟ جیسے اگر بیماری یہ ہو کہ ہولی نیمز کو مائنڈ میں ابیوز آنا وغیرہ وغیرہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ دیکھیں یہ سب مسائل جو ہے نا، یعنی شاید کہنا چاہتے ہیں کہ خیالات انسان کے برے، اور کنٹرول نہیں ہے انسان کو اپنے، مطلب اطمینان نہیں ہے کہ میں نے یہ کام کیا تو ہو گیا نہیں ہوا، یا مقدس ناموں کی توہین دماغ یا میں، جو ہے وہ کسی طرح کے دوسرے ذوات مقدسہ اور بڑی شخصیتوں کے سلسلے۔ دیکھیں یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ شرع میں یہ ہے، اسلامی احکام میں یہ ہے کہ جو چیزیں آپ کے خیالات میں آئیں، اگر اس کو آپ پریکٹیکل نہیں کرتے ہیں تو خیالات کے آنے کی بنا پر گنہگار نہیں ہوں گے، یہ چیزیں۔ لیکن یہ جو خیالات آتے ہیں، یہ ان خیالات کو روکنا چاہیے۔ کیسے روکنا چاہیے؟ اپنے خیال کو، اپنے آپ کو اچھے کاموں میں مشغول رکھیں، اچھی فکر اپنے ذہن میں لے کر کے آئیں، اچھے باتوں کو اپنے اندر پیدا کریں، اچھی باتوں کو سنیں، زیادہ سے زیادہ کنٹرول کریں۔ اور دوسرے یہ کہ جہاں تک یہ کہ خیالات ہمارے یہ اچھا نہیں، آپ جو کر رہے ہیں اس کو آپ عقل سے، اپنے شعور سے سمجھ لیجئے کہ جو میں کر رہا ہوں، آیا یہ ہماری عقل یا انسان کی عقل اسے اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی، اس کو اچھا سمجھیے، ورنہ جو وہ نہیں۔ تو اس طرح سے انسان کو اپنے خیالات کے اوپر کنٹرول رکھنا چاہیے، اور اگر ادھر ادھر جائے تو اسے روکنا چاہیے۔ میں ایک چھوٹا سا ذکر بتاتا ہوں، اسے پڑھتے رہیے تو شیطان کے وسوسے، اس طرح کی چیزیں ہیں۔ آیا کہ پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اب یہ پڑھیے، انشاءاللہ شیطان کسی بھی طریقے سے خیالات میں، وسوسے میں نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ سلام، سبیل گروپ والوں پہ کسی کے گھر کوئی مر گیا ہے تو اس کے گھر کھانا دینا کیسا ہے؟ آیت اللہ سید علی سیستانی حفظ اللہ تعالیٰ کی مقلد ہے۔ کوئی بھی ہے، اس سے ہمدردی جتانا ہمارا جو ہے وہ انسانی اور اخلاقی اور اسلامی فریضہ ہے۔ لہٰذا جو بچے یتیم ہوئے گھر میں، جو غم زدہ ہیں، ان سے ہمدردی کرنا کئی طریقے سے ہو سکتا ہے۔ آپ کھانا بھیج دیجئے، آپ جا کے تسلی کے چند الفاظ ادا کر دیجئے، یہ بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، دیا جا سکتا ہے، بھیجا جا سکتا ہے۔ شکریہ آقا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ عقیق کی انگوٹھی یا پینڈنٹ جس پہ آیات لکھی ہوں تو کیا اسے پہن کر واش روم جا سکتے ہیں یا ہر بار اتار کر جانا پڑے گا؟ آیت اللہ سیستانی حفظ اللہ کی تقلید میں ہے، اور یہ بھی بتا دیجیے کہ کیا بغیر وضو کیسے پہن سکتے ہیں اس کو؟ دیکھیں، جہاں تک واش روم میں جانا ہے تو وہ تو آپ جا ہی رہے ہیں تاکہ آپ کو وضو ٹوٹے، جی، تو وہاں تو آپ کو اتار کے جانا ہی جانا ہے، اور جب نہیں جائیں گے تو وہاں لے جانا بہرحال بے حرمتی ہوگی۔ تو لہٰذا آپ جب وضو سے ہوں تبھی آیات والی انگوٹھی پہنے، یا یہ کہ جس پر ذکر خدا ہے یا نام خدا ہے
یہاں نام ائمہ معصومین علیہم السلام 14 معصوم میں سے کسی کا نام ہے، اسی وقت پڑھیں، وہ پہنے جب آپ وضو سے ہوں، پاک و پاکیزہ ہوں، اور جب بھی باتھ روم میں جائیں تو آپ اس کو اتار کے جائیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ صلہ رحم کہاں تک واجب ہے، اور اگر الہی مسئلے کی وجہ سے کسی رشتہ دار سے ناراضگی ہے تو کیا پھر بھی صلہ رحم کرنا ہے؟ صلہ رحم ہر صورت میں ہے، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ الہی اختلاف یا الہی جو ہے وہ دشمنی کون سا ہے، یہ کس بنا پر ہے، یہ آپ کس کو الہی اختلاف کہہ رہے ہیں۔ لیکن یہ اتنا ہے کہ آپ کے اور رشتہ داروں کے درمیان اگر کسی بھی طریقے کا اختلاف ہو جاتا، اگرچہ آپ حق بجانب ہیں، تب بھی اس صورت میں اسلام آپ کو قطع رحم کرنے کا حکم نہیں دیتا ہے۔ بے شک جی۔ آپ ٹھیک ہے، اگر آپ کو بلا نہیں رہے ہیں تو زبردستی جائیں گے، توہین ہوگی، نہ جائیے، مگر سلام کرنے کو تھوڑی منع کیا ہے۔ جب سامنا ہو جائے سلام کیجیے، سلام کر لیجیے، یا آپ کبھی جو ہے وہ خیریت معلوم کر لیجیے، یا کسی خوشی کے موقع پر آپ جو ہے وہ خوشی میں شریک ہو جائیے۔ آپ کی طرف سے قطع رحم نہیں ہونا چاہیے۔ شکریہ آغا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ شادی کے بعد کیا پہلے کے بوائے فرینڈ سے بات کر سکتے ہیں؟ کیا گناہ ہے دنیا اور آخرت میں؟ اس کا انجام کیا ہوگا؟ پہلے مجھ سے یہ بتائیے کہ شادی سے پہلے کس نے اجازت دی ہے کہ بوائے فرینڈ رکھیں آپ، کہ بوائے فرینڈ یا گرل فرینڈ رکھیں؟ یا گرل فرینڈ رکھیے؟ جی، جیسے شادی کے بعد گناہ ہے، ویسے شادی سے پہلے بھی گناہ ہے۔ شادی کے بعد دوہرا گناہ ہے یہ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ شادی سے پہلے جائز ہے اور شادی کے بعد ناجائز ہے۔ وہ شاید شادی کے بعد اس لیے ناجائز ہے کہ شوہر اجازت نہیں دے گا، جی، شریعت اجازت نہیں دیتی ہے، اور یہ اجازت نہیں دیتی شادی سے پہلے بھی شادی کے بعد بھی۔ یہ کون سا فرہنگ ہے، یہ کون سا کلچر ہے جہاں شادی سے پہلے بوائے فرینڈ یا گرل فرینڈ؟ یہ کسی بھی طرح یہ شیطنت ہے، اور یہ گھر کو توڑنے کا ذریعہ ہے۔ آج نہیں سمجھ رہے ہیں، کل جب گھر ٹوٹتا ہے نا اس رشتے سے، تب سمجھ میں آتا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ لہٰذا یہ شیطنت ہے، یہ گھر ٹوٹنے کا ذریعہ ہے، اور اس کا سب سے بڑا جو سبب ہے وہ ہے موبائل پر چیٹ کرنا۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ علیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ نماز جمعہ کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کی نیت کیا کرنا ہے؟ مطلب ظہر کی کرنا ہے یا احتیاطاً سید علی سیستانی رضی اللہ کے مقابلے؟ دیکھیں، اگر جمعہ کی نماز شرائط کے ساتھ ہو رہی ہے اور تمام شرائط پائے جاتے ہیں تو اس وقت جمعہ کی نماز اگر آپ واجب کی نیت سے پڑھ رہے ہیں تو ظہر کی نماز کو قربت کی نیت سے پڑھیں، جی، اور اگر جمعے کی نماز کو اگر آپ واجب کی نیت سے نہیں پڑھ رہے ہیں تو ظہر کو واجب کی نیت سے پڑھیں، جی، یہ آپ کا فریضہ ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہو چاہتا ہے۔ میں حجت الاسلام کا مشکور ہوں، تشریف لائے اور سوالات کے جوابات دیے۔ انشاءاللہ ہم سب اس سے مستفیض ہوں گے، اس امید کے ساتھ کہ سوالات اسی طرح بھیجتے رہیے، اور ون چینل کے مسائل زندگی پروگرام اور تمام دیگر پروگرام کو مسلسل دیکھیے۔ اس سے ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے، اور پیغام انسانیت پوری دنیا میں پہنچانے کی ہم پوری کوشش کر رہے ہیں۔ آپ بھی چینل ون کی ہر ممکن اعانت کیجیے، ڈونیشن کے ذریعے، سہم امام کے ذریعے۔ آگا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ کا میں بھی شکر ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں، اور ناظرین اکرام کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں ہم لوگ سب مل کے دعا کریں امام زمانہ علیہ السلام کو ظہور جلدی ہو جائے، آمین یا کہ رب۔ دنیا کے سارے مسائل خود بخود حل ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار ہوئے۔ الہی آمین۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔